بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور مزے سے ویدر کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس موسم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی سبزیاں کھانے کو ملتی ہیں، اور اکثر ہماری مائیں گرمیوں میں بھرتا بنایا کرتی تھی، بینگن کا بھرتا۔ کہنے کو تو یہ بینگن ہے، نظر آنے کو بھی بینگن ہے، ذائقے میں یہ بینگن نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اوپرجین۔ میں اسے کسی اور ڈش کے لیے لے کے آئی تھی، لیکن اچانک پروگرام بن گیا کہ چلو آج بناتے ہیں بھرتا۔ 2 بڑے بینگن، 3 ٹماٹر اور 1 لہسن، ان تینوں کو میں نے بھون لیا۔ آلو ابلنے کے لیے میں نے دوسرے چولہے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب ساری چیزیں بھون جائیں تو ان کو الگ پلیٹ میں نکال کے ان کے چھلکے اتار لیں گے اور پھر آگے کرتے ہیں اپنا کام۔ اللہ جنت نصیب کرے، میری خالہ گاؤں میں بھرتا بنایا کرتی تھی۔ ساری چیزوں کو انہوں نے چولہے میں پھینک دینا یا تندور میں۔ جب وہ ساری چیزیں سافٹ ہو جاتی تو ان کو نکال کے ان کے چھلکے اتار کے کچومر نکال لیتی تھی، اور اس کے بعد اس میں نمک، مرچ اور دیسی گھی ڈال کے روٹیوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ اتنا مزیدار ہوتا تھا، کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ سب چیزوں کو بھون تو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ بھون رہی ہیں، لیکن یہ جو بڑے بینگن ہیں نا، یہ تھوڑے سے اندر سے کچے رہیں گے۔ اگر ہم ٹرائی کریں نا ان کو زیادہ ادھر بھوننے کے لیے تو ان کا ویٹ اتنا لائٹ ہو جاتا ہے، سارے سڑ جاتے ہیں اور اندر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو میں نے صرف چھلکے ان کے اوپر سے جلا لیے، اور اب آگے ہم اپنا کام کرتے ہیں چھلکے اتارنے کے بعد۔ بینگن، ٹماٹر اور لہسن کو ہم نے بھون لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں کیا جائیں گی؟ 2 کچے آم، سبز مرچیں اور سبز دھنیا۔ آپ چاہیں تو کچے آم کو بھی بھون سکتے ہیں، لیکن میں ان کو کچے ڈالوں گی اور چھلکوں سمیت ڈالوں گی۔ میں اکثر بچوں کو بتاتی ہوں کہ میری ایج میں شروع سے اب تک اتنے زیادہ دور بدلے ہیں، میں نے کیا کیا کچھ بدلتا نہیں دیکھا۔ اللہ، اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آئے تھے جب ہم چھوٹے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا کیا کچھ بدل گیا۔ لڑکپن میں ہم نے سنا کہ موبائل فون ہوا کریں گے اور چھابڑی والوں کے پاس بھی ہوں گے۔ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو گیا۔ پھر جب موبائل آ گئے تو پھر یہ سنا کہ موبائل میں ٹی وی کی طرح پکچر آیا کرے گی۔ ارے وہ بھی ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا دور تھا وہ! اب دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ ساری چیزوں کو میں نے چھیل لیا ہے۔ سبز مرچ اور سرخ مرچ کو میں پیس لوں گی۔ یہاں پیسنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پسی ہوئی ہے، میں نے وہ نکال کے تو پسی ہوئی مرچوں کا 1 چمچ رکھ لیا ہے۔ اب کچے آم جو ہیں ان کو میں گریٹ کر لوں گی گریٹر کی مدد سے۔ مجھے مشکل لگتا ہے لیکن کچھ گریٹ کروں گی، باقی کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لوں گی چھری کے ساتھ۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ایج بتاتے ہوئے بہت کتراتے ہیں، خاص کر کے سنا ہے عورتیں، دیکھا بھی ہے عورتیں اپنی ایج نہیں بتاتی۔ 40-45 سال کے بعد انسان کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس ٹائم بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور کچھ اللہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ لوگ ہو جاتے ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ تر گئے، انہوں نے تو پا لیا دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی، اور جو بگڑ جاتے ہیں وہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جب میں پاکستان میں تھی، برقع پہنتی تھی، پردہ کرتی تھی، شادی شدہ تھی، بچوں کو انگلی لگایا، بچے ساتھ ہیں، ہسبینڈ ساتھ ہے، پھر بھی لوگوں کی نظریں آر پار ہو جاتی تھی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایجڈ ہے، بچوں والی ہے، جوان بھی ہیں بچے، پھر بھی لوگ پاس نہیں آتے۔ میں بتاؤں یہاں آ کے مجھے سب سے زیادہ خوشی کس چیز کی ہوئی کہ یہاں مجھے فیل ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ الحمدللہ، میں جوان نہیں ہوں، مجھے کوئی چھیڑے گا نہیں، مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔
یہ میں مذاق سے نہیں کہہ رہی، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہی ہوں آپ کو کہ مجھے اتنا سکون، اتنا اطمینان ہوا کہ مجھے فیل جب ہوا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری رسپیکٹ ہے۔ لیں جی میرے آلو ابل چکے ہیں، ان کو کاٹنا نہیں ہے، اس طریقے سے موٹے موٹے سے چنک بنا لینے ہیں، پھے لینا ہے ان کو ذرا۔ بھرتا جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا مار مار کے بھرتا بنا دوں گی، وہ والا بھرتا۔ اور اب مزیدار دیسی گھی والا لگاتے ہیں تڑکا۔ 1 چمچ دیسی گھی ڈال لیا اور اس میں ایڈ کریں گے ½ ٹی اسپون سرسوں کے بیج، ½ ٹی اسپون کلونجی، 1 ٹی اسپون چلی فلیکس، 1 ٹیبل اسپون سالٹ اور 1 ٹیبل اسپون موٹا کوٹا ہوا دھنیا۔ ان سب کو ڈال دیا دیسی گھی میں۔ مسالہ بھونتے ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹماٹر اور بیگن کا کچومبر، اور اسی دوران پسی ہوئی سبز اور سرخ مرچ ڈال دیں گے اور باقی چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ ایڈ کرتے جائیں گے۔ جب ٹماٹر اور بیگن کا کچا پن ختم ہو گیا تو اس میں شامل کر دیا کچا آم، بھنا ہوا لہسن اور ہمارا 1 عدد کچا پیاز۔ ان سب کو شامل کرنے کے بعد ہم اسے سمر کر لیں گے، کور کر دیں گے۔ چند گھونٹ پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ ساری چیزیں گل جائیں۔ اگر آپ کے پاس کچے آم نہ ہو تو آپ دہی ڈال سکتے ہیں یا لیمن نچوڑ سکتے ہیں، اس سے ذرا کھٹا بنائیں تو مزیدار لگے گا۔ مرد ہو یا عورت، ایج کے بڑھنے سے گھبرائے نہ۔ جتنے رشتے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، ایج کے حساب سے آپ اس کو ایک نعمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جوانی تو میرے اوپر آئی ہی نہیں ہے۔ بس میں بچپن میں بچی تھی اور پھر میں اچانک بوڑھی ہونا شروع ہو گئی۔ میں ہرگز ہیزیٹیٹ فیل نہیں کروں گی یہ کہنے میں کہ ظالموں نے میرا بچپن چھین لیا۔ یہ میری زندگی تھی، اور اب میں جائے نماز پہ بیٹھ کے سوچتی ہوں، فیل کرتی ہوں اپنے سارے رشتوں کو، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے میں بیوی بنی، بہو بنی، پھر میں ماں بنی، پھر میں ساس بنی، پھر میں دادی بنی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جب سب چیزیں گل گئیں تو اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال دیے جن کو ہم نے ہاتھ سے توڑا تھا، اور سبز دھنیا بھی شامل کر دیا۔ ہمارا بھرتا ریڈی ہے، بہت ہی مزیدار۔ کیٹو والے لوگ اگر اس کا بنانا چاہتے ہیں بھرتا تو اس میں آلو شامل نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بات پہ شکر ادا کرو، ہر وقت شکر ادا کرو، تو جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں نا، ان کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو ہماری اپنی غلطیاں، اور دوسری وجہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور دونوں حالات میں، دونوں باتوں میں بعد میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ شکر ادا تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ چلیں جی، ہمارا بھرتا ریڈی ہے، اب اس کی رونمائی کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کچن میں تو اس طرح جاتی ہوں واپس جیسے کھوتے نچے ہوتے ہیں، ہر چیز بکھری ہوتی ہے نیچے، سامان، گند، برتن۔ لیکن میں یہی سوچ کے آئی کہ سارا کچھ بکھرا ہوگا، تو بیٹی میری آئی ہوئی تھی چھٹی، میں جب نیچے آئی تو میں حیران رہ گئی، سارا کچھ صاف تھا۔ بیٹیاں تو رحمت ہیں اللہ کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی ہے، 4 بیٹے دیے، ایک بیٹی دی۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ نہ پیدا ہوتی تو یہ 4 مسٹنڈوں میں تو گھری رہتی نا، سب بلو بلو چیزیں، اسکائی بلو چیزیں، وائٹ چیزیں، اور پنک تو میں دیکھتی ہی نا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کھل کے مانگے اللہ سے، وہ دیتا ہے، وہ سنتا ہے، دیر سے دیر دیتا ضرور ہے، وہ ہر چیز دیتا ہے۔ مانگیں، دعا کریں، اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ قائم رکھیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے کیسے ڈسپلے کر دیا ہے اپنے چاول کو بڑے ہی پیارے انداز میں، تاکہ جو بیسٹ ہے نا وہ اس کو چکھے تو صحیح۔ اس کو میں نے بتایا بھرتا بنایا ہے، کھٹا بنایا ہے، آم ڈالا ہے، اور اس کے اوپر میں نے دیسی گھی کا 1 چمچ بھی ڈال دیا تاکہ وہ اس کو کھائے۔ کھایا تھا اس نے، آدھا کھا لیا تھا،
کہنے لگا ماما یمی تھا لیکن مجھے اس ٹائم مجھے بھوک نہیں تھی، میں فل تھا۔ بہانے دیکھو ان کے۔ تو ہمارا آج کا دوپہر کا کھانا ریڈی ہے، ابلے ہوئے چاول کے ساتھ بھرتا اور اچار۔ یہاں پر ایک میری ہندو فرینڈ ہے لڑکی، وہ ویجیٹیرین ہے۔ اکثر میں کھانا جب لے کے جاتی ہوں تو وہ کہتی میں نہیں کھا سکتی، تو اسپیشلی میں اس کو بھی دے کے آئی، بہت خوش ہوئی، مجھے ہگ کیا، کہتی ہگ تو بنتا ہے نا۔ تو لائک تو بنتا ہے کہ نہیں؟ سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔